رضا رب کی میرا قرآن قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن قرآن قرآن۔ تیار ہو جائیے، مختصر سے وقت میں ایک بڑے ہی پیارے قرآنی واقعے کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس سے کچھ سیکھنا بھی ہے۔ آج بات ہوگی ایک بڑے ہی عجیب و غریب مگر مقدس پتھر کی۔ جی ہاں، اس پتھر کا، اس مقام کا دیدار آپ آج بھی کر سکتے ہیں۔ ایک عظیم معجزے کو اپنی آنکھوں سے آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کس مقام اور کس پتھر کی بات ہو رہی ہے؟ جی ہاں، اس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئی تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا۔ آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس پتھر کی اب جو فضیلت و عظمت ہے اس میں 4 چاند لگ گئے، اور خداوند قدوس نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں 2 جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ ترجمہ، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ترجمہ، اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، 4000 برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر 4000 برساتیں گزر گئیں، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے، بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سیلاب آیا، اور یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کے باوجود آج تک حضرت خلیل علیہ السلام کے جلیل القدر قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہایت ہی عظیم معجزہ ہے۔ اور یقیناً یہ پتھر خداوند قدوس کی آیات بینات اور کھلی ہوئی روشن نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے۔ خداوند قدوس نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اسی پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو اور سجدہ میرا ادا کرو، لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں جس پتھر پر میرے خلیل جلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقام ابراہیم کی اس عظمت و شان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ اللہ کے مقدس بندوں کا کوئی نشان موجود ہو، وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عزت و عظمت والی ہے، اور اس جگہ خدا کی عبادت خدا کے نزدیک بہت ہی بہتر اور محبوب تر ہے۔ اب غور کیجئے کہ مقام ابراہیم جب حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اتنا معظم و مکرم ہو گیا، تو خدا کے محبوب اکرم حبیب معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی عظمت و بزرگی اور تقدس و شرف کا عالم کیا ہوگا کہ جہاں حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صرف نشان ہی نہیں بلکہ خدا کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا جسم انور موجود ہے۔
اور اس زمین کا ذرہ ذرہ انوار نبوت کی تجلیوں سے رشک آفتاب اور غیرت مہتاب بنا ہوا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش قرآن مجید کی یہ آیتیں لوگوں کے دلوں میں ایمانی بصیرت کا نور پیدا کریں، تاکہ تمام مسلمان قبر منور کی تعظیم و تکریم کر کے دونوں جہاں میں مکرم و معظم بن جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو مدینہ منورہ، مکہ پاک کہ ان تمام مقدس مقامات کا خوب ادب عطا فرمائے، بے ادبی سے بچائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ایک اور قرآنی قصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان